انتظام بھی کیا۔ اسلام کے غیر نوجوانوں، دنیا کی خوش نصیب عورت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور ایام قبولیت میں بھی کبھی بدگیاں ہمارے مقصد نہ فرماتے۔ جب تک کہ کپڑا آپ کا تن مبارک سے ہٹ جاتا تو آپ روتے اور بے چین ہو جاتے۔ جب تک کہ کپڑا آپ پر ڈھنگ نہ دیا جاتا تھا، نہ خود سوتے تھے یا کسی کو سونے دیتے تھے۔ آپ کو اس صغر سنی میں، ننھی سی عمر میں دنیا علیہ سے آر آتی تھی۔ کیسے ان کو آر نہ آئے جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہو، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درس دے رہا تھا۔ حلیمہ کو کیا معلوم کہ یہ بچہ ساری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ یہ بچہ پوری کائنات کو صداقت و ایمان کا لباس پہنانے آیا ہے؟ اور کسے کیا معلوم کہ عبداللہ کا در یتیم سارے حکمرانوں کا امام بننے آیا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی گھر سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی تو فوراً ہاتھ پکڑ فرماتے، ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے شافی کو و بقا کی نظر بھی بچپن ہی سے مقصد کائنات پر تھی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے اردو کو مسیحا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بعثت نبوی سے قبل سارا عرب برائیوں اور بے حیائی کا مرکز و محور تھا۔ ایسے نازک حالات میں صلاح و تقویٰ، عفت و پاکدامنی، شرم و حیا، تواضع و انکساری، سخاوت و پیاسی، مرحمت و رواداری ایک عجیب سی بات تھی۔ کھیل کود، ناچ گانا، حرام کاری، ملک پرستی اور دیگر تمام نبویات سے آپ شروع سے متنفر تھے، اور دیگر تمام نبویات سے آپ شروع سے متنفر تھے۔ اس لیے کبھی کبھی ابو طالب آپ کی پھوپھیاں اردو سے نفرت دیکھ کر سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے۔ حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ قریش ایک بت تھا جس کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضر دیا کرتے تھے، اس کی بیعت تعظیم کرتے، اس کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، سر منڈاتے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ ہر سال اس کے پاس حاضر دیا کرتے تھے، اس کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کرتے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ عید میں شریک ہو، آپ ہمیشہ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ ابو طالب کو بڑا غصہ آ گیا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بے حد غضبناک ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو، ہمیں تو تمہاری ہی طرف سے ڈر ہو گیا ہے۔ محمد، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اپنی قوم کے ساتھ عید میں شریک ہو اور مجمع میں اضافہ کرو؟ میں اپنی تقریر کو اشعار کے بعد مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے، جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے، ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، مانگے اگر قطرہ تو دریا ملتا ہے۔